جہاں پہ میں نے ایک دو سوالات کے اوپر ویل لیفٹ کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میرا ریلیجن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی صحافی کے کہنے پہ اس کے فیکٹس اور فگرز جو کہ ثابت نہیں ہے کسی کو چور ڈاکو کہوں. اس کی وجہ سے بعض پی ٹی اے والے لوگ ناراض ہوئے کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کیوں نہیں کی. اس لیے کہ بھائی اس طریقے سے نہیں ہوگا معاملہ کہ میں اس طرح کیٹاگوریکلی کسی کے بارے میں کر دوں. تو سب سے پہلے تو وہ پوڈ کاسٹ دیکھیں، وہ دیکھ چکے ہوں گے کیونکہ آج کل تو منصور علی خان جو ہے اس سٹیٹس کے اوپر آ چکے ہیں، آپ کے سامنے ہے. باقی وہ ان کے جو نظریات ہیں وہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اور ڈیموکریٹک بندے ہیں، لیکن ظاہر ہے حالات و واقعات ایسے چل رہے ہیں. باقی جہاں تک معاملہ ہے پی ٹی اے کے حوالے سے ایک جنرل ایڈوائز نہیں، میں تو پی ٹی اے کے حوالے سے بات کروں گا. اگر میں پی ٹی اے کی پالیٹکس کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں جب ان کے حق میں بات کروں گا تو بائی نیم کروں گا کہ جو 9 مئی کا ایشو ہوا اس میں جتنے لوگ جیو فینسنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آج 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی ہیں، ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے. تو میرے بھائی آپ نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے ان کے بارے میں. جو مجرم ہیں انہیں سزا دے. میں کہتا ہوں خان صاحب اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی سزا دے. ہم نہیں کہیں گے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، ہینڈسم ہے تو اسے چھوڑ دیں، بالکل سزا دیں. لیکن جو بیچارے عام غریب لوگ ہیں، کسی نے مور اٹھا لیا ہے، کسی نے کوئی وہاں سے کرسی اٹھا لی ہے، تو کیا اسلام میں اور پاکستان کے آئین میں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 1 سال تک جیل میں رہے اور کوئی وکیل اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی عدلیہ اسے ضمانت دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ ان لوگوں کو فی الفور ان کے کیسز چلا کے فارغ کیا جائے جو بے گناہ ہے. جو گناہ گار ہیں انہیں بھی سزا اتنی دی جائے جتنی ان کی بنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اب حافظ صاحب کو تو عربی آتی ہے، انہیں پتا ہے کہ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو، وہی تقوی کے قریب ہے. یہی روش ہونی چاہیے. رہا پی ٹی اے، ان کو بھی میں میسج دوں گا کہ 9 مئی کا مسئلہ پی ٹی اے سے بھی ان کے لیڈر سے بھی مس ہینڈل ہوا ہے. ان کے بیان ان کو ہانٹ کریں گے، انہوں نے خود مانا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، بعد میں انہوں نے کہا میں کنڈیم کرتا ہوں. وہ ان کے گلے فٹ ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے. وہ ان کو کیسز کا سامنا کرنا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ یہ فوج نے خود کروایا یہ بالکل غلط ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کون لوگ ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہونے دیا ہو، روکا نہ ہو، اس میں ان کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں نہیں، روکا نہ ہو تب بھی آپ کا یہ کام نہیں ہے. میرے اسٹوڈنٹس اگر جا کے کسی اس طرح کی جگہ پہ حملہ کرتے ہیں اور میں کل کو یہ کہوں کہ وہاں پہ پولیس کیوں نہیں تھی، میرے اسٹوڈنٹ گھس کے، نہیں، پولیس ہونا نہ ہونا علیحدہ بات ہے. میں مجرم ہوں کہ میں نے اس قسم کی بریڈ تیار کی ہے، میں اسے آن کروں گا اور میرے کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اسے سزا ملے گی. اسلام میں اس طریقے سے کسی کی سزا نہیں معاف ہوتی ہے، علیحدہ بات ہے. تو دونوں طرف سے ایسا معاملہ ہوا ہے. اس معاملے میں جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں چھوڑا جائے. رہے باقی، میں ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا 9/11 ہے. یہ فوج نہ بھی کہ نا، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کی نوکری فوج کے سے فارغ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جسے اس وقت 11-12 FIRs کا سامنا ہے. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ میرے لیے انسٹیٹیوشن کے طور پہ فوج پہلے نمبر پہ. آج سے منیر ہوں گے، کل کو کوئی اور ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فوج اس لیول پہ آ جائے کہ عوام کے دل میں ایسی نفرت آئے کہ پاکستان کا حال لیبیا والا ہو. اور اس معاملے میں پہلے نمبر پہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو درست کرے اور اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگے پبلکلی. نواز شریف صاحب نے تو ہمت کر کے مانا کہ میں بے نظیر کے ساتھ غلط کرتا رہا. عمران خان صاحب نے نہیں مانا ابھی تک، سوائے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں کہ وہ کیس غلط بنایا تھا. باقی کیسز کو انہوں نے ابھی تک خود ایڈمٹ نہیں کیا. ان کو بھی کرنا ہوگا اور فوج کو بھی ماننا ہوگا کہ ضیاء الحق بھی غلط کرتا رہا، مشرف بھی غلط کرتا رہا، باجوہ صاحب بھی غلط کرتے رہے، فیض حمید بھی غلط کرتا رہا، اور ہم سے بھی اس معاملے میں زیادتی ہوگی. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے جا نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غلطی علیحدگی میں مانیں گے، پبلکلی نہیں مانیں گے. چلے یہ اگر یہ حرکت کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. یار پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہے انہیں پولیس گرفتار کرنے آئے وہ سامنے آئے، پٹرول بم نہ پھینکیں. پھر تو ہم زرداری کو دلیر سمجھیں گے، ہم تو نواز شریف کو اور مریم نواز کو دلیر سمجھیں گے. آپ چھپتے پھر رہے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا خان صاحب گرفتاری دیں، آپ بڑے لیڈر بنیں گے. دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہوئی ہے. اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر وہ بن گئے جیل کی وجہ سے. اور رہی صحیح کسر ہمارے یہ جو اس قسم کے عدت کیس نے بنا دی. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ان کو اوور آل فائدہ ہوا ہے. لیکن
یہ فائدہ نیشن کو تب ہوگا کہ خان صاحب نکل کے وہی حرکتیں نہ کریں جو انہوں نے پہلے کی تھیں, وہ چینجڈ ہوں, وہ سیکھیں, اور میرا خیال ہے بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے ان گرمیوں میں, بہت زیادہ سیکھیں گے.